بہت سی قوموں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اس وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ کا عذاب برداشت کرنا پڑا۔ انہی قوموں میں سے ایک قوم لوط ہے۔ قوم لوط اس زمین پر 2000 سال پہلے موجود تھی، جن کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا کی تھیں اور ان کو طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا تھا۔ یہ قوم اٹلی کے ایک شہر کے قریب آباد تھی اور یہ قوم بہت ہی اخلاقی برائیوں کا شکار ہو گئی۔ یہ لوگ جوا کھیلتے تھے، زنا کرتے تھے اور ہم جنس پرستی کا بھی شکار ہو چکے تھے، یعنی ان لوگوں میں ہر بری عادت عام ہو چکی تھی۔ اس قوم پر اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا تاکہ وہ اللہ کا حکم سنا سکیں اور یہ لوگ ہدایت حاصل کر سکیں، لیکن ان لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی کوئی بات ہی نہ سنی اور اس کا ذکر قرآن پاک میں کچھ اس طرح سے کیا گیا۔ وہ کہنے لگے، اے لوط، اگر تم باز نہ آؤ گے تو ہم تم کو شہر بدر کر دیں گے۔ یہ قوم بہت زیادہ برائی کا شکار ہو چکی تھی اور اللہ تعالیٰ پر سے اس کا ایمان بالکل ہی ختم ہو چکا تھا، اور اس وجہ سے انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی بھی کوئی بات نہ سنی۔ اور حضرت لوط علیہ السلام کے یہ بتانے پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر عذاب کر سکتا ہے، ان لوگوں نے خود ہی کہا کہ اللہ سے کہو کہ ہم پر عذاب نازل کر کے دکھائے۔ اور اس بات کا ذکر قرآن پاک میں کچھ ایسا کیا ہے کہ اے لوط، اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ، اور ان لوگوں کی نافرمانی کرنے پر، طرح طرح کے ظلم کرنے پر۔ اور حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تھی، جس کا ذکر قرآن پاک میں کچھ اس طرح سے کیا گیا ہے۔ اے میرے پروردگار، ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں میری نصرت فرما۔ اور پھر اس قوم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب کچھ اس طرح سے نازل ہوا کہ ان لوگوں کو پتھر بنا دیا گیا، جن کو قرآن پاک میں کچھ یوں بیان کیا گیا ہے، ہم نے اس بستی کو صریحاً عبرت کی نشانی بنا دیا ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ اٹلی کے قریب اس شہر سے کھنڈرات ملے ہیں جو کہ 18ویں صدی میں ملے ہیں، اور جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ بستی الٹ گئی تھی اور یہاں کے لوگ اور یہاں کی تمام چیزیں پتھر کی ہو گئی تھیں، جو کہ اب بھی موجود ہیں، جبکہ قرآن پاک میں 1400 سال پہلے ہی اس واقعے کا ذکر کر دیا گیا تھا۔ جناب والا، قوم لوط پر جو عذاب آتا ہے یا قوم لوط کے اندر جو حرکتیں ہوتی ہیں، اگر ہم مسلمان اپنے آپ کے بارے میں یہ سوچنا شروع کر دیں اور روز اپنا یہ تہیہ کریں کہ اپنا ہم احتساب خود کریں گے، تو ہم بھی قوم لوط سے کوئی کم قسم کے عذاب کی توقع نہ رکھیں اپنے اوپر، لیکن ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان پہ درود و سلام بھیجتے ہیں کہ جنہوں نے قیامت تک کے لیے مسلمانوں سے عذاب کو ختم فرما دیا تھا۔ لیکن ہمیں اپنا احتساب خود کو بھی کرنا چاہیے، ہمیں ہمیشہ اپنا اور اپنے ارد گرد کے ماحول پر نظر رکھ کے غریبوں کا خیال رکھنا چاہیے اور ہمیشہ نیک اعمال کرنے چاہیے، تاکہ اللہ کی پکڑ سے ہمیشہ ہم بچ سکیں۔